ماں باپ نماز کی پابندی کر لیں، سب کچھ بیٹے بیٹیاں بہویں پوتے پوتیاں گھر میں موجود ہیں، وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور گھر کا مالک ماں باپ لاپرواہی سے کام لیتے ہیں، ان کی نیند خراب ہو جائے گی، ان کی صحت خراب ہو جائے گی، سونے دے بچے ہیں، کیا حرج ہے بعد میں اٹھ کے نماز پڑھ لے گا، یہ بہت بڑا جرم ہے۔ اللہ کے کتاب کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی، جب اتنی ہم نافرمانی کریں گے تو بچے کو ہمارا وفادار اللہ کب رکھے گا؟ وہ بچہ بھی کبھی ماں باپ کا کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ ہر کلمہ گو مسلمان، مرد ہو یا عورت، جیسے اپنے اوپر نماز فرض کرنا ضروری سمجھتا ہے، ایسے اولاد کے نماز کا حکم دینا بھی فرض سمجھے۔ يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائیوں، دوستوں، اسلامی ماں اور بہنوں، اور ہمارے ایمانی اور دینی نونہالوں، یہ کتاب الکبائر للذہبی کی شرح میں ہم گناہ نمبر کبائر نمبر 4 ترک صلاح، نماز چھوڑنے کا گناہ اور اس پر کیا وعید اور عذاب ہے، اسی گناہ نمبر 4 کے متعلق ہم گفتگو کر رہے تھے، اور گفتگو کا سلسلہ 14 نمبر تک پہنچا ہے۔ آج انشاءاللہ درس نمبر 15 ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ ترک صلاح پر کافی گفتگو ہو چکی ہے، اسی سلسلے کی آج بھی چند ضروری باتیں نمازی کے متعلق رہ گئی ہیں، ان کا تذکرہ ہم آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز اور اس کے آداب کا اہتمام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ سب سے پہلی چیز تو دوستو یہ ہے کہ نماز جس طرح سے پڑھنا ہمارے اور آپ کے اوپر فرض ہے، ایسے ہی ہماری اولاد پر بھی فرض ہے۔ یہ چیز آپ ذہن نشین کر لیں۔ ترک نماز کا جو گناہ، جو وعیدیں آپ نے سنی ہیں اس سے پہلے، اگر کوئی شخص خود تو نماز کی پابندی کر کے اپنے آپ کو ان گناہوں سے بچانا چاہتا ہے، لیکن اپنی اولاد کو نماز کی تاکید نہیں کرتا، گھر میں بیٹے بہو بے نمازی ہیں، تو وہ کبھی گناہ کبیرہ سے بچ نہیں سکتا۔ گرچہ پڑھ رہا ہے لیکن اولاد نہیں پڑھی، وہ بھی گناہ کبیرہ کا مرتکب ہے۔ اسی لیے آپ قرآن مجید کو ذرا دیکھیں، جہاں اللہ رب العالمین نے ہم لوگوں کو نماز پڑھنے کا حکم دیا کہ نماز کے ہم پابند نہیں کریں، اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی ہم کو حکم دیا کہ اپنی اولاد کو بھی نماز کا پابند بناؤ۔ سورۃ طٰہٰ کی آیت رب العالمین فرماتے ہیں وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ ہمارے نبی، آپ بھی نماز پڑھیں، آپ بھی نماز کی پابندی کریں، اور اپنے اہل و عیال بیوی بچوں کو بھی نماز کا حکم دیں۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ، یہ امر ہے، آرڈر اللہ دے رہے۔ اے نبی، آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کی تاکید کریں،
اور خود بھی نماز کی پابندی کریں۔ دیکھیں اس چھوٹی سی آیت میں اللہ نے 2 فریضہ ہم پر عائد کیا ہے نماز کے متعلق۔ پہلا فریضہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ امر ہے، اے نبی آپ اپنے اہل و عیال کو نماز کا حکم دیں۔ اور دوسرا آرڈر کیا ہے؟ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اے نبی خود بھی نماز پر قائم رہیں اور نماز کی پابندی کریں۔ گرچہ اللہ تعالیٰ نے خطاب نبی علیہ السلام سے کیا، لیکن مراد اس سے آپ کی امت ہے۔ ہر کلمہ گو مسلمان مرد ہو یا عورت جیسے اپنے اوپر نماز فرض کرنا ضروری سمجھتا ہے، ایسے اولاد کے نماز کا حکم دینا بھی فرض سمجھے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اور ایک چیز اور یاد رکھیں، یہاں اللہ نے فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ، 2 جملے ہیں۔ پہلا جملہ ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ اور دوسرا جملہ ہے وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ یہ جو کہیں پہلا حکم ہے وَأْمُرْ أَهْلَكَ، اے نبی آپ بال بچوں کو نماز کا حکم دیں۔ دوسرا جملہ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا، اور آپ بھی نماز پر پابند رہیں۔ یہاں اللہ نے اولاد کو نماز کی تاکید کرنے کو پہلے ذکر کیا ہے اور ذمہ دار کو نماز پر قائم رہنے کا حکم دوسرے جملے میں دیا ہے۔ اس کی وجہ یہ کہتے ہیں کہ ہر باپ کے لیے، ہر ماں کے لیے، ذمہ دار کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ نماز پڑھنے کے لیے تیار ہو تو اپنا نماز پڑھنے کے پہلے، شروع کرنے کے پہلے اولاد کو بھی نماز کا تاکید کرے، حکم دے، نماز کی تاکید کرے، حکم کرے۔ ایسا نہیں کہ اذان سنی اور چلا گیا مسجد میں، اذان سنی پہلے اولاد کو نماز کا حکم دو، تاکید کرو، اس کے بعد اپنی نماز کی تیاری کر کے جاؤ مسجد میں۔ یہ فریضہ یاد رکھیں، اور آج لوگوں نے اس فریضے کو ترک کر دیا ہے۔ ماں باپ نماز کی پابندی کر لیں، سب کچھ، بیٹے بیٹیاں، بہوئیں، پوتے پوتیاں گھر میں موجود ہیں، وہ نماز چھوڑ دیتے ہیں، اور گھر کا مالک ماں باپ لاپرواہی سے کام لیتے ہیں۔ ان کی نیند خراب ہو جائے گی، ان کی صحت خراب ہو جائے گی، سونے دے بچے ہیں، کیا حرج ہے، بعد میں اٹھ کے نماز پڑھ لے گا۔ یہ بہت بڑا جرم ہے۔ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا۔ اسی لیے رب العالمین نے قرآن مجید میں سورہ مریم کی آیت اپنے تمام انبیاء کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ رب العالمین آخری آیات میں جہاں انبیاء کا تذکرہ ختم ہوتا ہے، وہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو خوبیاں بیان کیا۔ ہر نبی کے اللہ نے کچھ نہ کچھ خوبیاں بیان کی۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِبْرَاهِيمَ إِنَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مُوسَىٰ إِنَّهُ كَانَ مُخْلَصًا وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا۔ ہر نبی کا کوئی نہ کوئی تذکرہ کی، کوئی خوبی بیان کی، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی خوبی کیا بیان کی؟ اللہ اکبر۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِسْمَاعِيلَ إِنَّهُ كَانَ صَادِقَ الْوَعْدِ وَكَانَ رَسُولًا نَبِيًّا وَكَانَ يَأْمُرُ أَهْلَهُ بِالصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا۔ اے نبی، آپ ہمارے نبی اسماعیل کا تذکرہ کر کے لوگوں کو سنا دیں، اپنے امتیوں کو سنا دیں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ اسماعیل، قرآن میں آیت نازل کر دی گئی ہے
آپ اپنے ساتھی اہل ایمان ہم نشینوں کو یہ آیات پڑھ کر کے سنا دیں کہ اسماعیل جو ہمارے نبی تھے، انہو کان صادق الوعد، بڑی خوبیوں والے تھے۔ نمبر 1، صادق تھے، وعدے کے بڑے پکا تھے، کبھی وعدہ خلافی نہیں کرتے تھے۔ وکان رسول النبی، رسول و نبی تھے۔ اور کیا خوبی تھی؟ وکان یأمر اہلہ بالصلاۃ والزکاۃ، اور نماز و زکوٰۃ کی بڑی تاکید، نماز کی بڑی تاکید کرتے تھے۔ اپنے اہل وعیال کو، اپنے گھر والوں کو نماز کی بڑی تاکید کرتے تھے۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، اپنے رب کو بڑا محبوب اور لاڈلا اور بڑا اللہ اپنے رب کے بڑے محبوب بن گئے، رب نے ان کو پسند کیا۔ وَكَانَ عِندَ رَبِّهِ مَرْضِيًّا، رب اسماعیل کو بڑا پسند کرتے تھے۔ کیوں؟ خود بھی نماز کی پابندی اور اپنے اہل وعیال کو بھی نماز کا حکم دیتا تھا۔ اس لیے دوستو، اگر اولاد نماز نہیں پڑھ رہی ہے، آپ نے تعلیم میں، تربیت میں، نماز سکھانے اور نماز کی تاکید کرنے میں بچپنے سے کوتاہی کر دیا اور بچہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، تو ساری ذمہ داری قصوروار آپ پہلے ہیں۔ ماں باپ قصوروار ہیں، گھر کے ذمہ دار قصوروار ہیں۔ اس لیے وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، بغور کریں، خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اپنے اہل وعیال کو بھی نماز کا حکم دیں۔ اکیلے پڑھ لینا یہ کافی نہیں ہے نجات کے لیے۔ اللہ کے ہاں اقامت صلاح، نماز قائم کرنے کا جو حکم ہے، آپ اکیلے پڑھیں گے فرض ادا نہیں ہوگا جب تک کہ اپنی اولاد کو بھی نمازی نہ بنائیں۔ اسی لیے دوستو، آپ ذرا سوچئے، پچھلی آیات میں آپ نے سنا ہے کہ انسان نماز کا جو ترک کیا، نماز کو چھوڑنے والا، ترک کرنے والا، اس کے بارے میں کیا کیا وعیدیں ہیں۔ قارون کے ساتھ، فرعون کے ساتھ، حامان کے ساتھ اس کا حشر ہوگا۔ اگر آپ اس وعید سے بچنا چاہتے ہیں تو صرف اپنے نماز کی پابندی سے نہیں، بلکہ اولاد کو بھی نماز کا پابند کرنا پڑے گا۔ اسی لیے اگر جہنم سے ہم اپنی اولاد کو بچانا چاہتے ہیں اور اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہیں تو ضروری ہے کہ خود بھی نماز کی پابندی کریں اور اہل و عیال کی بھی نماز کی تاکید کریں۔ رب العالمین نے 28ویں پارے سورۃ تحریم کی آیت میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، اے ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ۔ دیکھیں اللہ رب العالمین نے کس طرح سے تاکید کی، اے ایمان والو، قوا انفسکم، اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے اہل وعیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ دو فریضے ہیں۔ پہلا فریضہ اپنے آپ کو جہنم سے بچانا، اور اتنا ہی بڑا فریضہ اور ہے، اپنے اہل وعیال کو بھی جہنم سے بچانا۔ یہ ہمارے لیے نجات کی شرط ہے۔ آج بہت سارے اہل وعیال بڑی کوتاہی جو لاپرواہی کرتے، انہیں سوچنا چاہیے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، ایمان والو اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ اور اپنے اہل وعیال کو بھی جہنم سے بچاؤ۔
تو ہم تمام حضرات سے ایک گزارش کریں گے کہ نماز کے معاملے میں صرف اپنی فکر نہ کریں، اپنے ساتھ اپنی اولاد کی بھی فکر کریں۔ اسی لیے سنن نبی داؤد وغیرہ کی حدیث، جیسے آپ نے قرآنی آیات سنی کہ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا قُوا أَنفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، جیسے آپ نے قرآنی آیات سنی، ایسے ہی نبی علیہ السلام نے حدیث کے اندر بڑی تاکید کی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ اے لوگو مروا اولادکم بالصلاۃ، نبی علیہ السلام نے اپنے صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے، تاکید کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں اے ہمارے صحابیوں، ہمارے امتیوں، اے ایمان والو، مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرتے رہنا۔ آج کتنے ماں باپ ایسے ہیں جو اس معاملے میں بڑی لاپرواہی کر رہے ہیں۔ صرف اکیلے نماز قائم کر لینا، پڑھ لینا، یہ کافی نہیں ہے۔ مروا اولادکم بالصلاۃ، لوگوں اپنی اولاد کو نماز کی تاکید کرو، نماز کا حکم دو، اچھی تربیت کرو نماز کی، نماز کے عادی ہو جائیں وہ۔ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو۔ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ، جبکہ تمہارے بچے 7 سال کی عمر کو پہنچ جائیں۔ اللہ اکبر، 7 سال کے بچے ہو گئے۔ اب کسی بھی ماں باپ کے لیے نہیں کہ بچوں کو نظر انداز کریں، خود نماز پڑھیں اور بچے نماز نہ پڑھیں۔ اب یہ کسی مسلمان کے لیے مناسب نہیں۔ بچہ 7 سال کے ہوا، باپ کے لیے، ماں کے لیے ضروری ہے کہ اب بچے کو نماز کا حکم دیں، اور اگر حکم نہیں دیں گے تو گنہگار ہوں گے۔ اللہ کے رسول کا حکم ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی ہوگی۔ مروا اولادکم بالصلاۃ، اپنی اولاد کو نماز کا حکم دو جبکہ وہ 7 سال کے ہو جائیں۔ 7 سال کے ہو جائیں، اب ان کو نماز کے لیے اٹھاؤ، نماز کا حکم دو، نماز کی تاکید کرو۔ نماز کے وقت ان کو مسجد لے کر کے جاؤ۔ اب نماز کے وقت کھیلتے کودتے نہ رہ جائیں، لاپرواہی نہ کریں، سوتے نہ رہیں۔ کتنے ماں باپ اس کی پابندی کرتے ہیں، کس قدر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کر رہے ہیں۔ مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین، پھر 7، 8، 9، یہ 3 سال ہیں، یہ 2.5-3 سال ہیں۔ زبان سے کہتے رہو، ڈانٹ پھٹکار کرتے رہو، تنبیہ کرتے رہو۔ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ 10 سنین، اور اگر بچے تمہارے 10 سال کو پہنچ گئے، 10 سال کی عمر ہو گئی، اب اگر نماز میں کوتاہی کرتے ہیں اور بات نہیں سنتے تو وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا، اب ان کو ذرا سزا دو، تھپڑ مارو، ان کو ذرا سردنش کرو اور نماز کی پابندی کرو۔ اب اگر نماز چھوڑ دو سزا دو، ان کو تنبیہ کرو۔ کتنے ماں باپ اس حدیث پر عمل کرتے ہیں؟ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، قرآن مجید سورہ طٰہٰ کی آیت ہے، وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا۔ اللہ کی کتاب کی نافرمانی، اللہ کی نافرمانی، رسول کی نافرمانی
جب اتنی ہم نافرمانی کریں گے تو بچے کو ہمارا وفادار اللہ کب رکھے گا؟ وہ بچہ بھی کبھی ماں باپ کا کبھی فرما بردار نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے ذرا آپ اپنے معاشرتی زندگی پر اور اپنے گھریلو معاملات پر غور کریں کہ اگر ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق، قرآن اور سنت کے مطابق اگر ہم اس عمل میں لاپرواہی کریں گے اور بچوں کو ویسے ہی عادات چھوڑ دیں گے، ان کو نماز کی تاکید نہیں کریں گے، نماز کا پابند نہیں بنائیں گے، تو بہت ہی ممکن ہے کہ اللہ ناراض ہو کر کے ہمارے بچوں کو ہمارا باغی بنا دے، ہمارا نافرمان بنا دے، ہمارے لیے بچے مصیبت بن جائیں، اور غلطی ہماری اصل میں ہے، ہم نے اللہ کا حکم ان میں نافذ نہیں کیا۔ اور یہ بڑی اہم ذمہ داری ہے دوستو، قیامت کے دن کہیں ایسے نہ ہو جائے کہ ہم اپنے روزے نماز کی پابندی کے باوجود کامیاب نہ ہو سکیں، چونکہ اللہ نے ہم پر جو 2 فریضے عائد کیے تھے، ایک فریضہ ہم نے چھوڑ دیا۔ سورۃ روم کی آیت ہے، اللہ ارشاد فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَاتَّقُوهُ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ۔ یہ 2 آیتیں ہیں سورۃ روم کی بڑی اہم۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، اے میرے بندے، اے ہمارے نبی، اے ہمارے مومن بندے، ساری توجہ دین حنیف پر رکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو دین اسلام دیا ہے، یہ دین حنیف ہے، سچا دین ہے، ٹھوس دین ہے، صحیح دین ہے، خالص ہے، اس میں کوئی باطل کی ملاوٹ نہیں ہے، شرک اور کفر اور نفاق کی ملاوٹ نہیں ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے یہ دین اسلام۔ تو فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا، تو اے نبی آپ ساری توجہ اس دین پر قائم رہنے کے لیے کریں، یہ اللہ کا حکم۔ آپ کے سامنے بہت سارے دنیاوی کام ہوتے ہیں، دنیاوی مشغولیات ہیں، اپنی تمام دنیاوی جائز ضروریات اور ذمہ داریوں سے فارغ ہونے کے بعد ساری توجہ آپ کی اس دین کے لیے ہونی چاہیے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل لخلق اللہ، اور جس فطرت یعنی دین پر، فطرت سے مراد دین اسلام ہے، اور جس دین اسلام پر اللہ نے آپ کو اور آپ کے بچوں کو پیدا کیا ہے، ذرا اس کو یاد رکھیں، اس آیت کو سمجھیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کا خیال کریں۔ اے نبی آپ اپنی ساری توجہ اس دین پر چلنے اور اس دین حنیف پر قائم رہنے کی فکر کریں، اور جو دین اسلام خالص توحید والا دین اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ کی اولاد کو دیا ہے، آپ کے بچوں کو دیا ہے، خبردار وہ دین اور عقیدہ اس میں کوئی فرق نہ آنے پائے۔ اللہ نے کس دین پر پیدا کیا اس کو آپ سمجھیں۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا
کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچے کو اللہ تعالیٰ فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ ہر بچہ جب دنیا میں پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کا دل میں، اس کے سوچ بوجھ میں یہی ہوتا ہے کہ اسلام ہے۔ اگر بچے کو ایسے چھوڑ دیا جائے تو اسلام پر رہے گا۔ ہر بچے کو اللہ تعالی فطرت اسلام پر پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جس دین اسلام پر تمہاری بیوی بچوں کی، تمہارے اہل ویال، تمہاری اولاد کی پیدائش اللہ نے جس دین اسلام پر، توحید پر رکھی ہے، اس دین کو باقی رکھنے کی فکر کرو، یعنی اس دین کی حفاظت کرو جو دین اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہاری اولاد کو دیا ہے۔ شیطان تمہیں اس دین سے ہٹا نہ سکے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، کتنی پیاری نصیحت ہے کہ ہم نے آپ کو اور آپ کی اولاد کو بھی فطرت اسلام پر پیدا کیا، دین اسلام پر پیدا کیا ہے، کسی اور دین پر نہیں۔ آپ بھی، آپ کی بیوی، آپ کے بچے، آپ کی بچیاں، ہر انسان کو اللہ تعالیٰ دین اسلام پر پیدا کیا ہے۔ الحمدللہ آپ کا باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، دادا دادی بھی مسلمان، اسلام چلا آ رہا ہے، چلا آ رہا ہے۔ آپ کو ماحول ملا، اسلام پر قائم ہے۔ تمہاری اولاد کو بھی اللہ نے اسی فطرت اسلام پر پیدا کیا ہے، عقیدہ توحید اسلام پر پیدا کیا ہے۔ اب تمہاری دو ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری تو یہ کہ فتنے کے دور میں سوجھ بوجھ جب آئے، شرک ہے، کفر ہے، عیسائیت ہے، یہودیت ہے، ہندویت ہے، یہ سارے باطل چیزیں موجود ہیں، اور اسی میں اللہ نے تم کو اسلام دے دیا ہے۔ تو اب تمہاری دو ذمہ داری ہے۔ پہلی ذمہ داری، اپنے آپ کو بچاؤ، یعنی اپنے دین اسلام کی تم حفاظت کرو۔ دین اسلام کیا؟ اپنے دین کی حفاظت کرو، اور نمبر دو، اپنی اولاد کے عقیدے اور دین کی بھی حفاظت تم کرو۔ دونوں چیزیں آ گئی دوستو، دو فریضے ہیں۔ پہلا فریضہ یہ ہے، اللہ نے جو دین اسلام دیا ہے خود اس پر قائم رہیں، اس کی حفاظت کریں۔ یہ بدلنے، لا تبدیل لخلق اللہ، اس میں کوئی تبدیلی نہ آ جائے۔ توحید چھوڑ کر کے شرک میں نہ جائیں، اسلام چھوڑ کر کے کفر میں نہ جائیں، شریعت اسلامیہ چھوڑ کر کے غیر مسلموں کو طور طریقے میں نہ چلے جائیں۔ جتنی اپنے دین کی حفاظت ضروری ہے، اتنی ہی ضرورت اپنے اولاد کے دین کی بھی ہونی چاہیے۔ یہ دونوں فریضے ہیں، اپنے دین کی حفاظت اور اولاد کے دین کی حفاظت۔ اللہ نے فرمایا، لا تبدیل لخلق اللہ ذالک الدین القیم ولکن اکثر الناس لا یعلمون۔ اور دین پر قائم رہنے کا سب سے بڑا سبب اللہ نے ارشاد فرمایا، اگلی آیت میں، کہ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہو۔ دیکھا آپ نے، دین پر قائم رہنا ہے، اس فطرت پر، اس دین پر، اسلام پر۔ تو اس دین پر قائم رہنے کے لیے سب سے پہلا عمل، فاقیموا الصلاۃ، نماز قائم کرو، نماز کی پابندی کرو، نماز میں کوتاہی نہیں کرو۔
اور اتنا ہی بڑا فریضہ ہمارے اوپر ہے کہ اپنی اولاد کو بھی اس دین پر قائم رکھیں، یعنی اس کو نماز کی تاکید کریں اور نماز پڑھیں۔ اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، اب اگر کوئی انسان کوتاہی لاپرواہی کرتا ہے اور اس کے بچے بچیاں اس کی لاپرواہی کوتاہی سے ماں باپ نے توجہ نہ دیا اور بچوں میں بگاڑ پیدا ہو گیا، تو بچوں کی بگاڑ اور بچوں کی بے دینی کا سارا ذمہ دار اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اور نبی علیہ السلام احادیث میں ماں باپ کو قرار دیا ہے۔ اس لیے دوستو، ان آیات، ان احادیث کی روشنی میں آپ خوب اچھی طرح سے سمجھ لیں، غور کریں کہ جب تک انسان نماز کے معاملے میں دونوں فریضے نہیں ادا کرے گا، پہلا فریضہ خود نماز کی پابندی کرنا اور دوسرا فریضہ اپنی اولاد کو نماز کا پابند بنانا، جب تک یہ دونوں فریضے بیک وقت نہیں ادا کرے گا تب تک نجات بہت مشکل ہے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہاں گناہ کبیرہ ترک صلاۃ چل رہا تھا، اسی میں نے بتایا ایک شکل یہ بھی ہے کہ انسان کی غلط تعلیم و تربیت اور لاپرواہی کی بنا پر اولاد بے نمازی ہے تو یہ بھی گناہ کبیرہ کا بھی ارتکاب کر رہا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، اپنے اولاد کی صحیح تعلیم و تربیت اور دینی ماحول میں ان کو ڈھالنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔